تو آپ ہوتے کون ہیں کہ کسی لیجیٹیمیٹ فورس کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات کریں؟ یہ بین الاقوامی دہشت گردی ہے جس کا امریکہ اور اسرائیل مرتکب ہو رہے ہیں. اس پر آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا رویہ ہے. جب اسرائیل پٹنے لگا ایران سے تو جا کر جنگ بندی کرانے کی آپ نے بات کر دی, اور جب ایران کا نقصان ہو رہا تھا تو اس کو شاندار اسٹرائک قرار دی ٹرمپ نے, اور کہا کہ بہترین طریقے سے اسرائیل نے کیا, اور اگر انہوں نے رجیم چینج نہ کیا اور اگر ایران میں جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن کے اوپر یا نیوکلیئر اپنے پروگرام کے اوپر یہ دستبردار نہیں ہوئے تو اس سے بھی بڑے اٹیک کریں گے, اور کر کے بھی دکھایا امریکہ نے. اور جب اسرائیل پٹنے لگا وہاں سائرن بجنے لگے, وہاں ملینز کی تعداد میں لوگ نکلنے لگے, پہلی مرتبہ اسرائیل کو پتہ چلا کہ ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو آپ نے جنگ بندی کروائی ہے. تو یہ جنگ بندی ایران کے فیور سے زیادہ اسرائیل کے فیور میں تھی. اس لیے امریکہ سے کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا مسئلہ ریزولو کرے گا, وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ پروقار طریقے سے, باوقار طریقے سے ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں, امریکہ سے بھی کر سکتے ہیں, اور چائنا سے, چائنا تو ہمارا دوست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے آشیرواد اور اس کی خوشنودی کے لیے پاکستان کے کور ایشوز کو ایک طرف رکھ کے اپنی حکومتوں کو دوام حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوڑ لگی رہتی ہے اپوزیشن اور حکومت میں کہ کون ٹرمپ کے زیادہ قریب ہے اور کس کو جو ہے اس کے اچھے کلمات مل جاتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس لیے جب تک یہ انجمن غلامان امریکہ والی اپروچ رہے گی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جو مقام, جو عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی معاشی پالیسیوں میں بھی اور اپنی خارجہ امور میں بھی بہت واضح لائن لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پوری امت کو لیڈ کر سکتا ہے, پورے عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ابراہیم ایکارڈ کے حوالے سے بہت سی باتیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور کچھ عرب ممالک تو پیچھے جا رہے ہیں امریکہ کے آگے, اور پاکستان پہ بھی ایک مرتبہ پھر دباؤ ڈالا جائے گا. انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, اور یہ کوشش کی جائے گی کہ یہاں ایک ایسی لابی ایک مرتبہ پھر یہ گفتگو کرنا شروع کر دے کہ بھئی اگر حماس ختم ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر اس ایکارڈ میں ہم آ جائیں گے تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. ہم ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں, حکومت سے بالکل کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرف سوچیں بھی نہیں, اور جو لابیز بھی یہ کام کر رہی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں, اور پاکستان میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. کم از کم میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کشمیر یا فلسطین کا سودے بازی کرے گا, یا اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ابراہیم ایکارڈ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فیور کرنے کی بات کرے گا, جماعت اسلامی عوامی سطح پر اس کی مزاحمت کرے گی, اور ایسی مزاحمت کرے گی کہ ان کو پتہ چل جائے گا, کوئی بھی ہو اور کتنا بھی طاقتور ہو, اس پر کوئی سوچے بھی نہیں. اس لیے یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, یہ ہمارے کور ایشوز ہیں, یہ ہماری قومی پالیسی ہے. اس پالیسی سے ہم کسی کو انحراف نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. بہرحال ایک بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی مسلسل عوامی سطح پر ہم اپنا رابطہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے جو ممبرشپ کی تھی وہ الحمدللہ 20 لاکھ کی تعداد میں پاکستان میں زیادہ تر نوجوان تھے, اس میں خواتین و حضرات, اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمارے ممبرز بنے. اب ہم نے عوامی کمیٹیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے 1 سے 1.5 مہینے میں ہم ملک میں 30,000 عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں, جس میں ہم ان لوگوں کی شرکت کریں گے اپنی جماعت اسلامی کی تنظیم میں کہ جو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے, خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں, محلوں میں انتظام کرنا چاہتے ہیں, امن و امان کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, یا عوام کے حق کے لیے جو ہماری تحریک ہر جگہ پر لوکل بھی موجود ہوتی ہے, مختلف محکموں میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ عوامی کمیٹیاں اپنا کردار ادا کریں گی. اور انشاءاللہ ہم مزدور, کسان, عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کے ایشوز, اسپورٹس کے ان کے معاملات ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, ان کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونا چاہیے. تو یہ عوامی کمیٹیاں یہ سارے کام اپنی اپنی جگہ پر جو پرائرٹیز ہوں گی اس پر کریں گی. یہ 30,000 عوامی کمیٹیاں انشاءاللہ آئندہ 1 سے 1.5 مہینے میں جماعت اسلامی بنا رہی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بڑے لائحہ عمل کا اعلان عوامی سطح پر کریں گے. بہت تیزی سے ہم جو عوامی رائے کے سرویز ہو بھی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کی عوامی سطح پر پذیرائی بڑھ رہی ہے. میں ابھی ان سب چیزوں کو عیاں نہیں کرنا چاہتا, اس وقت ہم اپنے ورکنگ کے پروسیس میں ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ملک میں ابھرے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں ایک مطالبہ حکومت سے یہ کرنا چاہتا ہوں, اور عدالت کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان ہے
کہ ملک بھر میں اس وقت جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ مفلوج ہیں. سندھ میں اگر بلدیاتی ادارے 4 دفعہ الیکشن کینسل کرانے کے بعد دھرنے دے دے کر جماعت اسلامی نے اگر الیکشن کرایا تھا تو انہوں نے میئرشپ پہ قبضہ کر لیا اور سارے اختیارات اس وقت صوبائی حکومت نے اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت کراچی کی کیا صورتحال ہے. ایک بارش ہوئی ہے 28-30 ملی میٹر کی اور پورا شہر ادھڑا ہوا ہے, اور پانی کا بحران, بجلی کا بحران, کہ الیکٹرک مافیا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں. آپ ایک میٹروپولیٹن سٹی, کاسموپولیٹن سٹی, پاکستان کا معاشی ہب, منی پاکستان, اور اس کا بیڑا غرق پیپلز پارٹی نے کر کے رکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بڑے جو ہے وہ صاف ستھرے لوگ ہیں, اور مسلسل حکومتیں ان کی. اب آ جائیے آپ پنجاب میں. لوگوں کا عام امپریشن یہ ہے کہ یہاں تو دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں. میں ابھی پرسوں ڈسکا گیا تھا سوات کے ان متاثرین کے گھر والوں سے اظہار تعزیت کے لیے. پورا ڈسکا شہر جہاں سے وزیر بلدیات بھی ہیں صوبائی, پورا زیر آب تھا. میں چھوٹی چھوٹی ظاہر اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے, لیکن ساری سڑکوں پہ پانی تھا, گاڑیاں اندر نہیں جا پا رہی تھیں, اور بدترین صورتحال تھی. میں حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. تاثر تو ایسا بنایا ہوا ہے کہ پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے چچا بھتیجی نے, اور حال یہ ہے شہروں کا. ابھی مجھے بتایا ہمارے عارف شیرازی صاحب پنڈی شہر کے امیر ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہاں کا بیڑا. گجرات کا انہوں نے بتایا, طارق سلیم صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے شمالی پنجاب کے یہ امیر ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہاں گجرات جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد بیڑا غرق اس کا بھی ہو جاتا ہے, اس کی سڑکیں بھی ایک ہفتہ جو ہے وہ لوگ. خود آپ لاہور کے اندرون میں چلے جائیں تو وہ آپ کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے. اب 2015 سے لے کر اب تک الیکشن ہی نہیں ہوا پنجاب میں. جہاں ہوا ہے وہاں سارے اختیارات سندھ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اسلام آباد کا کتنی مرتبہ کورٹ میں بات چلی گئی, ہر دفعہ ایک نیا سلسلہ بنا دیتے ہیں. نہ الیکشن کمیشن کوئی کردار ادا کر رہا ہے, نہ عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, اور بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے. کے پی میں بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو صوبائی حکومت منتقل نہیں کر رہی. بلوچستان کا تو ویسے ہی اللہ حافظ ہے. تو آپ بتائیں کہ ان سب جگہوں پر جو حکومت ہیں یہ تو وہ سب وہی ہیں فارم 47 والے, پی ڈی ایم 1 2 3 4, یہ وہی ہیں کہ جو سب حکومتیں کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ کے پی میں اپنی گڈ گورننس کا اظہار کرتی, لیکن وہاں بھی بیڑا غرق ہے. آپ نے سوات واقعے میں دیکھ لیا کہ ایک ایسا مقام جہاں ہر سال یہ پرابلم ہوتا ہے, اور وہاں یہ صوبائی حکومت اتنا بھی نہیں کر سکی کہ پانی کا ریلا پیچھے سے آ رہا تھا, اور کئی گھنٹے لگتے ہیں اس ریلے کو وہاں منگورا کے مقام تک پہنچنے میں, لیکن انہوں نے وہاں پر کوئی انتظام بھی نہیں کیا. لوگ بھی پھنسے رہے, کوئی رہنمائی لوگوں کی نہیں تھی, ریسکیو والے نہیں پہنچے تو سامان نہیں تھا, اور 1.5-2 گھنٹے پانی آنے کے بعد ایک ایک کر کے فیملی کا آدمی جو ہے وہ پانی میں ڈوبتا چلا گیا. آپ اس منظر, اس ہولناکی کو سوچ سکتے ہیں, اور اس گھرانے پہ دیکھ سکتے ہیں جس کے گھر سے 11 لاشیں چلی گئی ہیں.